نمازاں پہلے اتریاں یا کردار سازی پہلے اتری؟ جی، نمازاں پہلے اتریاں کہ کردار سازی پہلے اتری؟ مکے دے بھی تبلیغ ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ دی، مکے تبلیغ ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ دی، دعوت ذوالعشیرہ بھی ہو رہی ہے۔ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اس پہاڑ دے پیچھے لشکر جرار چھپیا تے کی آکھو گے؟ تسلیم بھی کیتا جا رہا ہے کہ الصادق ہو، الامین ہو۔ تو میں ایک سوال پوچھتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مہد دے وچ اپنی ماں دی گوچ فرماندے نے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اپنی نبوت دا اظہار بھی کرتا، کتاب دی گل بھی دستی، یہ بھی دستا کہ میں اللہ دا بندہ ہاں۔ تے حضور نو حضرت جابر پوچھتے نے یا رسول اللہ کدو تو نبی ہوئے تو دس دیو۔ اسی تو یہ سنیا لوکاں تو کہ 40 سال دی عمر چ نبی ہوئے سی تسی۔ یہ دسو 40 سال تو پہلا کی سو؟ سوال ہے نا، اپنے ذہن دوڑاؤ کہ فرض کرو کہ تمہیں اس گل کا نہیں پتا تو کی سوال پوچھو گے؟ یا رسول اللہ میں سنیا 40 سال دی عمر چ نبوت دا اظہار ہویا، نبی ہوئے تسی، حضرت جبریل آئے انہوں نے آ کے نبوت تمہیں دے دی، تمہیں نبوت مل گئی، یہ نبوت تو پہلا تسی کی سو؟ آپ نے فرمایا کن تو نبیًا، کن تو نبیًا آدم بین روح و جسد، میں ادو بھی نبی سا جدو آدم روح تے جسم دے درمیان سی۔ کن تو نبیًا، میں ادو بھی نبی سا آدم بین مائی و تین، جدو پانی وکھرا سی تے مٹی وکھری سی، میں ادو بھی نبی سا، میں ادو بھی نبی سا۔ تے کتاباں لکھیا جاندہ ہے 40 سال دی عمر چ نبوت دتی گئی۔ ایرا مطلب لکھن والا عقل تو کی ہے وہ 40 سال پہلے کی سی؟ 40 سال پہلے کی سن؟ اور اسی تو کہنے ہیں کہ نبی سن، 40 سال پہلے بھی نبی سن، وہ ادو بھی نبی سن سرکار جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ادو بھی نبی سن جدو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ادو بھی نبی سن جدو حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لے آئے، ادو بھی نبی سن جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے، ادو بھی نبی سن جدو حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے آئے، ادو بھی نبی سن جدو آدم روح تے مٹی دے درمیان سی، روح تے جسم دے درمیان سی، ادو بھی نبی سن جدو آدم پانی تے مٹی دے درمیان سی، مٹی وکھری سی، پانی وکھری سی۔ تے قرآن کہندا ادو بھی نبی سن جدو نہ مٹی سی نہ پانی سی۔ میں نہیں کہندا، کون کہندا؟ قرآن کہندا ہے، اللہ دا قرآن کہندا ہے۔ ہن ایک پی ایچ ڈی جڑا ہے وہ کہے وہ ٹھیک، اللہ دا قرآن کہے وہ ٹھیک نہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ پی ایچ ڈی وہ ڈاکٹرا، بلکہ ڈنگر ڈاکٹرا، اس آیت نو کیڑے کھاتے پائیں گا؟ جدو نبیاں دا میثاق ہویا ادو پانی سی،
ادو مٹی سی، ادو بھی میرا مستفا ادو بھی نبی سی، تے اللہ نے سارے دے نبیاں دے کولوں میرے نبی دی نبوت دا اقرار لتا۔ اے جدوں آ نبی آوے، جدوں آ نبی آوے تو کی کرنا تسی؟ لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، ضرور بالضرور اے تے ایمان لے آنا ہے اور ایدی مدد نہیں کرنی۔ یہی تو فرق ہے گا۔ یہ سانو ترجمیا نے مار لیا۔ آ ترجمہ کیدا لکھیا ہے؟ آ جناب حکیم صاحب دا ترجمہ لکھیا گا۔ آ کیدا ترجمہ لکھیا جی؟ یہ ڈاکٹر صاحب دا ترجمہ لکھیا ہے۔ آ کیدا ترجمہ لکھیا جی؟ یہ ڈاکٹر صاحب دا ترجمہ لکھیا ہے۔ آ کیدا ترجمہ لکھیا جی؟ یہ مفتی صاحب دا لکھیا ہے، مولوی صاحب دا لکھیا ہے۔ ترجمہ تو دلوں نکلدا ہے۔ قرآن دا ترجمہ بندے دے دلوں نکلدا ہے، اس واسطے کہ قرآن بندے دے دل دے وچ ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کتاب ہاتھ دے وچ ہے تے کی ہونا چاہیے؟ ھذل کتاب لا ریب فیہ، اے او کتاب ہے جیدے وچ کوئی شک نہیں۔ ترجمہ کی کر دیو بھئی؟ ترجمہ کی کر دیو؟ اے او کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذالکا اسم اشارہ بعید اور ھذا اسم اشارہ قریب۔ گل سمجھ نہیں آتی، اسی کہندے نے اس شرف واسطے کیا گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، چونکہ گل سمجھ نہیں آئی لہذا انہوں نا علم الکلام فسادتا، گول مول کرتا۔ نہیں، قرآن تا گول مول گلا نہیں کرتا۔ اور رنجیت سنگھ کانا سی نا، وہ کہندا میں سنیا یہ کتاب دے وچ ہر بندے کا نام لکھا، میرا بھی تذکرہ کٹ کے وکھاؤ۔ جی تہاڈی کتاب سچی ہے تو میرا تذکرہ بھی کٹ کے دکھاؤ۔ ہاں جی شفقت صاحب، مینوں پتا ٹریول کر کے آئے ہو تسی بہت زیادہ ماشاءاللہ، میرا تذکرہ بھی کٹ کے دکھاؤ۔ رنجیت سنگھ کانے نے آخیا، انہیں کہا لے بھی سکھ پوتر گیا، بادشاہ ہے مہاراجا ہے انہیں ہندو پنجاب دا، تے انہاں بھی ساڈی تون لوا دے۔ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ ہوں رنجیت سنگھ مہاراجا رنجیت سنگھ دا نام کتوں کڈیے قرآن دے وچوں۔ وہ ایک بندہ ماڑا جہا میرے لگا بھی ٹکر گیا انہوں نے، کہندا میں دس داں گا، مینوں لے چلو۔ انہاں پگڑی شگڑی بنائی انہوں جناب، انہیں کہ ساڈے استاد ہوری آئے نے یہ دسن گے۔ استاد ہوری بہ گئے، انہیں کہا دیکھو جی مہاراجا صاحب یہ کتاب ہے سچی، اللہ دی کتاب ہے تو سچیاں گلاں کردی ہے، تے کتے نا لیندی ہے تے کتے او دے وصف دسدی ہے، کتے کلیم اللہ کہندی ہے، کتے موسیٰ کہندی ہے، کتے محمد کہندی ہے، کتے رسول اللہ کہندی ہے، کتے نبی اللہ کہندی ہے۔ یہ کتاب کدی وصف دسدی ہے تے کدی نا لیندی ہے، تے ہو سکتا ہے تہاڈا نا نہ ہوے تے تہاڈا وصف ہوے وچ۔ انہیں کہا چلو میرا وصف بھی کٹ کے دکھا دیو۔ انہیں کہا دیکھو جی میں دسدا، اچ لکھیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ کی لکھیا ہے؟
کانا من الکافرین. ایک اکھ تو کانا ہے، ایک کافراں چوں ہے. تے رنجیت سنگھ ایک اکھ تو کی سی؟ کانا سی. انہیں کہا دیکھو تہاڈا ذکر قرآن دے وچ موجود ہے. کانا میں ویسی تفرن تبا واسطے تہاڈی توجہ ذرا تینوں فریش کرنے واسطے. کانا من الکافرین. تھکتا نہیں گئے؟ کی ہونا چاہیے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں. کتاب تو آپ کے ہاتھ میں ہے تو پھر کیا ہے؟ اس کا شرف یہ ہے کہ اس کے شرف کی بنا پر ہم نے کہا، اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وہ کتاب، ارے نہیں بابا سمجھا نہیں تو، یہ وہ کتاب ہے جو تیرے قلب میں ہے، جو تیرے سینے میں ہے، جو تیرے دل میں ہے، جو ریکارڈ کر کے تجھے دے دی گئی. دنیا کی کوئی کتاب منو ان حفظ نہیں ہوتی ہے. دنیا کی کوئی کتاب منو ان حفظ نہیں ہوتی ہے. یہ اعجاز صرف قرآن کا ہے کہ وہ منو ان حفظ ہو جاتا ہے، زیر زبر پیش کے ساتھ حفظ ہو جاتا ہے، اور جو ایک دفعہ حفظ ہو جائے تو ساری عمر قبر تک ساتھ جاتا ہے. کس لیے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وہ کتاب جو تیرے دل میں ہے، یہ اس کا پرنٹ ہے، یہ اس کی ہارڈ کاپی ہے. ہم نے اس کی سافٹ کاپی تیرے دل میں رکھ دی ہے. چلے کمپیوٹر پہ آ جائیں. اس کی سافٹ کاپی ہم نے تیرے دل کی ہارڈ ڈسک پر ریکارڈ کر دی ہے. دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. ارے دل میں ہے قرآن، دل میں ہے قرآن. باہر کا بات دور جا نکلی. بات کر رہا تھا کہ 70 نبی کی فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے. کوئی فرقہ یہاں خود کو ناری کہلاتا ہے؟ ہر فرقہ اپنے تائیں ناجی ہے. تو بڑی پریشانی والی بات ہے کہ حضور یہ کون سا فرقہ ہے جو ناجی ہے؟ کون سا فرقہ ایسا ہے جو ناجی ہے؟ تو کسی نے اپنے زمانے کے درویش حضرت وارث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر پوچھا کہ حضور یہ کون سا فرقہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ فرقہ ہے جو حسد سے پاک ہے. یہ وہ فرقہ ہے جو حسد سے پاک ہے. کہا حضور میں سمجھا نہیں. آپ نے فرمایا حسد کی عادت تو نکالو. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اور حاسدوں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرتے ہیں. جب وہ حسد کرتے ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں. ذرا حسد کے عادات تو نکالو. آپ بھی ٹوٹل کیجئے. بڑا دعویٰ ہے علم ریاضی میں آپ کو، بڑا دعویٰ ہے علم ریاضی میں آپ کو. ہا کے 8 کتنے حرف ہیں اس کے؟ 3 حرف ہیں. ہا، سین اور دال. حسد. ہا کے 8، سین کے 60، دال کے 4. جوڑیے ذرا کتنے بن گئے؟ ہا کے 8، سین کے 60، دال کے 4، 64
اور 8 کتنے ہو گئے؟ 64 اور 8 72. 68 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 72. 12 اور 60 کتنے ہو گئے؟ 72. ارے جس طرف سے آ جاؤ یہ 72 سامنے ملیں گے. یہ 72 وہی ہیں جن کے دل میں حسد کا بیج ہے. یہ 72 وہی ہیں جن کے دل میں حسد کا اناد ہے. یہ 72 وہی ہیں جن کے دل میں حسد کا بغض ہے. نہ ان کی نمازیں قابل قبول ہیں. کسی نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے، جنت کا نظارہ کیا، دوزخ کو بھی دیکھا. ایک بندہ دیکھا بھڑک رہی ہے دوزخ، لپٹیں نکل رہی ہیں، کھڑا نہیں ہوا جا رہا. کھڑا نہیں ہوا جا رہا، کھڑا نہیں ہوا جا رہا. ایک شخص اس آگ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، گنگنا رہا ہے، بڑا خوش ہے. پوچھا یہ آگ بھڑک رہی ہے، تو یہاں پر کیوں خوش ہے؟ اس نے کہا میں دنیا میں جو کام کرتا رہا ہوں، جو آگ دنیا میں میرے دل میں بھڑکتی رہی ہے، وہ آگ اس دوزخ کی آگ سے کہیں زیادہ گرم تھی. یہ تو مجھے بڑی ٹھنڈی لگتی ہے. اور جن کے دل میں پیر سید دلشاد حسین شاہ کے خلاف بغض تھا، ان کے دل میں آج بھی حسد کا بولیے بغض ہے. اور ان کی موت تک ان کے دل میں یہ بغض رہے گا. یہ بغض انہیں قبر میں بھی تڑپا کے رکھے گا. یہ بغض ان کو جہنم کے دروازے پہ بھی تڑپا کے رکھے گا. میں آج بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ لوگ قبلہ عالم پیر سید شاہ حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن کے آج بھی رو پڑتے ہیں، سرکار کو یاد کرتے ہیں. آپ کا یہاں پر آنا اس بات کی غمازی ہے، غمازی کرتا ہے کہ آپ کے دلوں میں قبلہ عالم پیر سید شاہ حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے پیر و مرشد کا پیار اور محبت کا بحر بے کراں آج بھی موزن ہے. عزیزان گرامی قدر، حسد کرنے والے حسد کیا کرتے ہیں، جلنے والے حسد کیا کرتے ہیں. مولا علی سے کسی نے پوچھا یا علی وہ فلاں آپ سے حسد کرتا ہے، فلاں آپ سے حسد کرتا ہے. تو مولا علی نے اسے جواب دیا الحمدللہ رب العالمین انا محسود، انا محسود، میں وہ ہوں جس سے حسد کیا جاتا ہے. انا محسود. سننے والا بڑا حیران ہو گیا، کہتا ہے یا علی یہ نئی بات سنی،
ذرا اس کی وضاحت فرما دیجئے۔ فرمایا ہمارے پاس کچھ ہے، ہمارے پاس کوئی نعمت ہے، ایسی نعمت ہے جو ان کے پاس نہیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسی نعمت ہے جو ان کے پاس نہیں، اسی لیے تو حسد کرتے ہیں۔ میں اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ نعمت پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو عزیزو بات ایسی ہے، نعمت خدا بندی بڑی مشکل سے میسر ہوتی ہے، اور یہ ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے۔ پیری فقیری کوئی آسان کام نہیں، نہ یہ کتابیں پڑھنے سے آتی ہے۔ اگر کتابیں پڑھنے سے آتی ہو تو مفتی، محدث، مفسر سبھی ولی اللہ ہوتے۔ پھر درویش لاہوری، داتا گنج بخش علی حجویری نہ ہوتے، حسین زنجانی نہ ہوتے، اجمیر میں معین الدین نہ ہوتے، دہلی میں نظام الدین اولیاء نہ ہوتے، جو اپنے وقت کے محدث ہیں، لیکن ان کی مشہوری محدث سے زیادہ نظامی بزرگ کی ہے۔ کیوں جی؟ نظامی بزرگ کی ہے یا محدث کی؟ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء محدث ہیں، چشتی خاندان کے محدث ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء، لیکن انہوں نے اپنی علم کو اپنی روحانیت میں فنا کر دیا، اپنی روحانیت میں فنا کر دیا۔ عزیزو، یہاں مانگے سے نہیں ملتی، مراد مانگنے سے نہیں ملتی، یہاں تو مراد اسے ملتی ہے جو پیچھے جوتیوں میں بیٹھا ہوتا ہے۔ جو مرید اچک کر پیر کی گود میں بیٹھ جائے، اسے مراد نہیں ملتی ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت لاڈلا ہوں، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ لاڈلا ہوں، وہ سمجھ لے کہ پیر خانے میں اس کا فل سٹاپ ہو گیا، اس کا فل سٹاپ ہو گیا۔ یہاں محبت کرنے والے، محبت کا دعویٰ کرنے والے
سب سے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. بابا جی پیر شاہ صاحب لکھتے ہیں قدم بوسیلیاں روزے چ بڑیاں اکھاں سن ہنجواں دے نال بھریاں محبت دا بڑا دعویٰ سی مینوں کئی میرے جیاں اوتھے سی کھڑیاں ایک چوڑے والیاں ناز کرندیاں دور نکالیاں جاون ایک کچڑ بھریاں راہ وچ کھڑیاں قرب حضوری پاون. جو ناز اداواں والے نے جنہاں نوں ادا یہ ہے کہ روپیے بڑے نے پیسے بڑے نے گڈیاں بڑیاں نے شاید پیر میری گڈیاں تے ڈل جائے شاید پیر میرے روپیاں تے ڈل جائے شاید پیر میرے پکائے ککڑاں تے ڈل جائے شاید پیر میرے پکائے برگیاں تے ڈل جائے شاید پیر میرے بازاروں منگائے ہوئے باٹی گوشت دے اتنے رڑ جائے. نہ کھان دے نال نہ پین دے نال یہ ہے محبت دے نال. ایک چوڑے والیاں ناز کریندیاں روپیے والے سن لو اگر کسی نو اپنے روپیاں دا مان ہے گمان ہے اور دل سے گل ہے کہ میں بہت پیسے والا ہاں تے پیر میرے تے ڈلیا پیا ہے تو مت آیا کرے پیر خانے. سانو ساڈی غریبی مبارک تانوں تہاڈی امیری مبارک. اسی اپنے فقیری دے نال راضی ہیں اسی اپنی فقیری دے نال راضی ہیں. اتنا پڑھن تو بعد پھر ادھرلے پاسے آئے ہیں وگرنہ شیخ دا حکم سی وگرنہ ہو سکتا ہے کسی ہور لائن چلے جاتے. تو عزیز بات ایسی ہے ایک چوڑے والیاں ناز کریندیاں دور نکالیاں جامن ایک کچڑ بھریاں راہ وچ کھڑیاں قرب حضوری پاون. کہتے نا امیر صاحب لے دیں جس کا پی سنگ بیتے ساون جس کا پی سنگ بیتے ساون اس دلہن کی رین سہاگن جس ساون میں پیا گھر نہیں آگ لگے اس ساون کو جس ساون میں پیا گھر نہیں آگ لگے اس ساون کو. بار کیف یہ سرکار دا فرمان ہے کنتو کنزن خیال لے آیا احد احمد بن کے آیا تے اے احد احمد رنگلیاں داڑیاں تو نہیں بنتا تے رنگلیاں داڑیاں والے کو بنتا بھی نہیں. یہ تو مرشد دی کرم ہوئے
مرشد دا کرم ہووے پردے اٹھا دے، پردے اٹھتے جان، پردے اٹھتے جان، پردے اٹھتے جان، پھر اکھاں نال دس پیندا ہے۔ ثابت بھی اسی اتنے کر سکتے ہیں الحمدللہ، پیر دس کے گیا، پیر بتا کے گئے ہیں، دس کے گئے نے، بنا کے گئے نے۔ میں آیا نہیں، میں لایا گیا ہوں، میں بنا نہیں، میں بنایا گیا ہوں۔ کوئی بن بیٹھن، ہم بنائے گئے ہیں، میں بنایا گیا ہوں، میں لایا گیا ہوں، میں آیا نہیں، میں آیا نہیں، میں لایا گیا ہوں، میں بنا نہیں، میں بنایا گیا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین اسی اس چیز کو ثابت بھی کر سکتے ہاں کہ کس طرح احد احمد بن کے آتا، لیکن یہ واسطے خون جگر خود پینا پڑتا ہے، شیخ کی کرم نوازی کا پتہ لگتا ہے۔ اسا ایتھے ڈھول ملتانے، ڈھول ملتان ہوئے تے ڈھولن جڑا ہے وہ کتے ولایت ہوئے، مڑ ڈھولن آ کے آخیا میں ڈھول نا میں کوئی ہر شے دے چھوڑی ہے، ڈھول نے میں کو ہر شے دے چھوڑی ہے، گل ٹھیک ہے؟ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، اٹھدے نال اٹھنا، بہندے نال بہنا، سندے نال سننا، کہندے نال کہنا۔ پیر جو فرمائے انہوں سننا، دیکھنا، دل دے وچ جگہ دینا، اصل چ ہی نا تصوف ہے، یہ نام۔ لیکن ساڈے ہاں جڑا ہے دم دروداں دا نام تصوف ہو گیا، تویز گنڈے دا نام تصوف ہو گیا۔ وہ تصوف میں جان کے کہنا گا یہ دی بگڑی شکل ہے تصوف دی جڑی اج کل چلتی پئی ہے۔ اتو الا ماشاء اللہ ٹی وی نے کمال ہی کر چھڈیا، ٹی وی نے کمال ہی کر چھڈیا۔ وہ ایداں دے جداں دے ڈاکٹر صاحب سر تے پٹکا پٹکا لے کے بیٹھے ہوں نا، آ دیکھو آ چٹا جا پٹکا انج کر کے پرنا جا اگے منہ دے اتنے لپیٹ کے ادھا جا منہ جی ووٹی نو نویں ووٹی نہیں آتی، کونڈ کڈیا ہوں وہ کہندی ہے ووٹی ہے کونڈ دا چک اپنا، تے انہوں نے پیراں کونڈ کڈیا ہوں تے کونڈ کونڈ دے وچ کونڈ ہو جاندا۔ اسی ہاں ذرا ڈنکے والے پیر ڈگا لا دیں، ڈگ 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 اپنا بھی تے دوجے دا بھی۔ اور دس بی بی کیویں آئی سی؟ انہیں کہا سرکار ذرا کلیاں ہو کے گل سن لو، چل بھج جا اتوں جی کلیا ہو کے سنیے گل۔ میں نہیں، میرے پیچھے 100 سال کی محنت ہے، میرے پیچھے تے ہوں تو 102 سال ہو گئے۔ ایت کی اس کنواں آنا بھائی 102واں، ہوں تو 102 سال ہو گئے۔
تو مینوں بھی یہ پتا ہے میرے دادا جی دی محنت، میرے بابا پیشوا دی محنت اور میری اپنی محنت، ساری سارے دی محنت ملی ہوئی ہے۔ وہ تو انج سی نا، خط پا دیے تے لما انتظار سال تائیں، خط پا دیے تے لما انتظار ہے سال تائیں۔ انہاں آخیا گل یہ ہے درد بھری تحریر غم ہجر والی، اپنے لخت جگر سنی جان تائیں، محمد حسین تحریر نو ختم کر دئیے، کہے پے معاملے نے دور والے، ساڈے نین بچھنے رت بھنے، رت کی ہوندی ہے بھائی؟ ساڈی اکھیاں چو ہنجو بھی وگدے نے تے نال رت بھی وگدی ہے، لہراں مار بنگے دے ندی نالے، سونے پار سمندراں جا بیٹھے، بے پرواہ ہوئے لا پرواہ ہوئے، سانو ہجر دے وچ نہ چین آوے، اسی ہنسواں دے نال رخ توئے۔ میں ہجر دی گل سنائی ہے، میں کسے دی گل نہیں سنائی، میں سرکار دے ہجر دی گل سنائی ہے کہ ہجر سرکار دا ہجر سرکار دا اینا سی کہ آپ فرماندے نے ساڈے نین بچھنے رت بھنے، جڑا مرضی نو جو مرضی سمجھ لے، جتھے مرضی لا لے، اپنے اپنے اندر دی گل ہے، اپنے اپنے اندر دی گل ہے۔ اسی تا ہجر بیان کیتا ہے کہ ہجر ایسی چیز ہے جڑا انسان دل نو پانی کر چھڑتا ہے تے او دا پانی اکھیاں تھنے باہر نکلن لگ پیندا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تانوں ہجر عطا فرمائے، تانوں درد عطا فرمائے، درد دل عطا فرمائے۔ بابا جی سرکار فرمایا کردے سی جس دل وچ درد نہیں، میاں محمد صاحب فرماندے نے جس دل اندر درد نہیں سمایا، کتے اس تھیں اچھے چنگے، جس دل اندر درد نہیں سمایا، کتے اس تھیں چنگے۔ درد ایک ایسی چیز ہے جڑا انسان نو رب نہ ملا دیتا ہے۔ جدوں درد ہوندا ہے تو کون یاد آتا ہے؟ کون یاد آتا ہے؟ اوہ اللہ، ہاتھ وچ آ گیا دروازے دے کی آیا؟ اوہ اللہ، یا اللہ،
سٹ لگ گئی کون یاد آیا؟ درد ہوندا ہے تے اللہ یاد آندا ہے، تے جدوں درد نہیں ہوندا اودوں دنیا یاد آندی ہے۔ جدوں درد ہوندا ہے تے اللہ یاد آندا ہے، ہجر ہوندا ہے تے اللہ یاد آندا ہے، جدوں ہجر نہیں ہوندا اودوں دنیا یاد آندی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ درویش ہجر منگتے ہیں، ہجر تے روندے ہیں، اپنے انجو بگاندے نے۔ عزیزو بات ایسی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تہاڈی خیر کرے، تہاڈا سفر مبارک کرے، تہاڈے سفر نو خیر دا وسیلہ بناوے، واپسی دے سفر نو آسان بناوے، رستے آسان ہون، سفر آسان ہوئے اور آسانی دے اپنے گھر پہنچو۔ وما علینا الا البلاغ۔